الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنی ربی بتسع خشیۃ اللہ فی السر والعلانیہ وکلمۃ العدل فی الغضب والرضا والقصد فی الفقر والغنى من اصل من قطعنی وأوتی من حرمنی واعف عمن ظلمنی وأن یکون صمتی فکرا ونطقی ذکرا ونظری عبرة وآمر بالمعروف۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ جس نے ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق دی۔ لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمان ہیں کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھنا نہ آئے تو اتنا تو کر لیتے ہیں کہ انگوٹھوں کو چوم لیتے ہیں، اتنا کر لیتے ہیں۔ بہرحال جب تک ہم پورے مسلمان نہ بنیں گے ہم نہ اپنے گھر میں کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں، نہ ہمارے اندر کوئی تبدیلی آ سکتی ہے۔ ہمارے اندر بھی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی دوستو، ہمارے گھروں میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، اور اپنے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھنے کی جتنی کوشش کریں ہر کوشش ناکام ہو، جبکہ ہماری توجہات کا مرکز اللہ اور اللہ کا رسول نہ بنے۔ مختصر بات ہے، جب تک ہماری توجہات کا مرکز اللہ تعالیٰ نہ بنے اور اللہ کا رسول نہ بنے صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ آج کل حافظ صاحب تو میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں، میں تو لوگوں سے یہ کہتا پھرتا ہوں اور بڑی ہمت کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ 3 ہی سوال ہیں جو قبر میں ہر ایک سے پوچھے جائیں گے۔ کون سے سوال ہیں؟ پہلا سوال ہے من ربوں کا، تمہارا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ہے من نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے؟ اور تیسرا سوال ہے من دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ مگر آپ یہ دیکھیں
کہ یہ جواب دینے کے لیے ہمارے اندر خود اس کا شعور ہو کہ اللہ کی ذات کیا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کیا ہے اور اسلام کس کو کہتا ہوں۔ جب تک ہمارے اندر یہ شعور نہ ہوگا تو واللہ العظیم ہم قبر میں منکر نکیر کو کیا جواب دیں گے؟ جن کے دل میں اللہ رش بس نہیں گیا اور جن کے دل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کا تعلق وہ رگ میں نہیں بسا اور اسلام کی حقیقت کو ہم نے نہیں سمجھا، ہم ان سوالات کا جواب آخرت میں کیسے دیں گے؟ سوائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ شکر ہے یہ بھی شکر ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ آج جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، بہت تھوڑا وقت ہوتا ہے، اس تھوڑے وقت میں میں جو بات مختصراً اور ایسی بات جو سمجھ آنے والی ہے اور عام بھی سمجھے اور خواص بھی سمجھے وہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں امرنی ربی بتسع، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 9 چیزوں کا حکم دیا۔ گھڑی میں دیکھتا رہتا ہوں، سامنے بھی ہے ادھر بھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے 9 چیزوں کا حکم دیا۔ اب دیکھیں وہ 9 چیزیں کیا ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، میں گھر میں ہوں یا بازار میں ہوں، میں اس کا ترجمہ یہ کرتا ہوں اور صحیح ترجمہ ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے حکم ملا ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوں، اپنے گھر میں بیٹھا ہوں یا بازار میں بیٹھا ہوں، بازاروں میں چکر لگا رہا ہوں، کاروبار کر رہا ہوں، ہر جگہ 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ یہ ایک پہلی بات ہے۔ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو، گھر میں ہو، بازار میں ہو، دکان پر ہو، جہاں بھی ہو، یہ سمجھو کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، جہاں بھی تم ہوگے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہو۔ جب تک اس حقیقت کو ہم نہیں اپنائیں گے، ہم ایسے مسلمان نہیں بن سکتے کہ جس سے کفر لرزہ برندام ہو جائے۔ مسلمان تو ہم بنے ہیں، لیکن ایسے ہی مسلمان ہے کہ کافروں کا نام سن کر ہم لرزہ بارندام ہو جاتے ہیں۔ میں حضرت صحیح کہتا ہوں، کافروں کا نام سن کر امریکہ، اوئے امریکہ، اوئے امریکہ، اوئے فلاں اور فلاں، خدا کہیں نہیں نظر آتا، امریکہ نظر آتا ہے۔
تو دولت والے نظر آتے ہیں، دولت والے، وہ دولت والے جنہوں نے نہ خدا کو مانا نہ رسول کو مانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی یہ بات یہ ارشاد فرمائی کہ میرے رب کا حکم یہ ہے۔ کیا ہے میرے رب کا حکم؟ کہ میں ہر حال میں اللہ سے ڈرتا رہوں، گھر میں بیٹھوں، بیوی کے ساتھ میرا تعلق ہے، بچوں کے ساتھ تعلق ہے، ماحول کے ساتھ تعلق ہے، محلے کے ساتھ تعلق ہے، ہر جگہ میں اپنے آپ کو یہ ثابت کروں کہ میں مسلمان ہوں۔ ایک کہانی میں ہمیشہ سنایا کرتا ہوں، 2 لفظوں میں اب سنا دوں۔ حضرت باجزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ حضرت باجزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا۔ وہ یہودی ایک اس کے پڑوس میں میرے جیسا مسلم بھی رہتا تھا، مسلح میں کہتا ہوں ہم مسلح ہی ہیں، ایک مسلح بھی رہتا تھا۔ وہ مسلح جو ہے وہ یہودی کو کہتا تھا تم مسلمان کیوں نہیں مان جاتے، تم باہر میرے یار ہو، مسلمان بن گئے۔ اس نے بڑا خوب جواب دیا، اس نے کہا مجھے بتاؤ میں تیرے جیسا مسلمان بننا ہے یا باجزید بسطامی جیسا مسلمان بننا ہے؟ یہ کہا یہ مجھے بتاؤ میں مسلمان تو بنوں لیکن تیرے جیسا مسلمان بنوں یا باجزید بسطامی جیسا مسلمان بنوں؟ اس نے کہا کہ میں اگر تیرے جیسا مسلمان بننا ہے تو اس سے میں کافر ہی اچھا ہوں۔ صحیح بات ہے، اگر میں نے تیرے جیسا مسلمان بننا ہے اس سے میں کافر ہی اچھا ہوں، لیکن اگر تم کہو باجزید جیسا مسلمان بن جاؤ تو یہ میری ہمت نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ امرنی ربی بتسع، 9 باتوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے حکم دیا۔ پہلی بات کیا ہے کہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ پھر دوسری بات کیا فرمائی؟ سبحان اللہ، کیا موتی پروئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک لفظ کو اس کی تشریح کی جائے تو اس کے لیے صفحات کے صفحات لکھے جا سکتے ہیں، لکھنے والوں نے لکھے۔ دوسری بات کیا فرمائی؟ کلمۃ العدل فی الغضب والرضا، تو کسی سے ناراض ہو یا راضی ہو، تیرا کوئی سجن ہو یا تیرا کوئی دشمن ہو، جب بات کرو انصاف کی بات کرو، جب بات کرو انصاف کی بات کرو۔ باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، بہن ہو، رشتہ دار ہو، کبھی اس خیال میں نہ پڑو کہ یہ کس خیال میں کہ اس کو نقصان ہو جائے گا، میں اگر سچی بات کروں گا تو میرے باپ کو نقصان ہو جائے گا، میرے بھائی کو نقصان ہو جائے گا، میری بیوی کو نقصان ہو جائے گا۔ فرمایا نہیں، نقصان پورے کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، تم سچی بات ہی کہو۔ کلمۃ العدل فی الغضب والرضا، تو کسی کا دشمن ہو یا کسی کا دوست ہو، جو بات تم نے کرنی ہے وہ انصاف کی بات کرو، عدل کی بات کرو۔ کہاں کون کرتا ہے بھائی، کون کرتا ہے، کس کو ضرورت ہے؟ ضرورت ہماری یہ ہے کہ ہم دھوکہ دے کے، بددیانتی کر کے، ہر طریقہ اختیار کر کے اپنی جیب جو ہے وہ بھر لیں، بس
اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے یہی سکھایا ہے کہ میں جب بات کروں جس حال میں بھی میں ہوں سچی بات کروں، کلمۃ العدل، انصاف کی بات کروں۔ دو باتیں ہوئیں، دیکھیے کیسی زبان کیسی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بیان کیسا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات فرمائی وَالْقَصْدِ فِي الْفَقْرِ وَغِنَى، تو بھوکا ہو یا مالدار ہو، بھوکا ہو یا مالدار ہو، میانہ روی اختیار کر، میانہ روی اختیار کر۔ کٹ یور کوٹ اکارڈنگ ٹو یور کلاتھ، جتنے تیرے پاس پیسے ہیں اس کے مطابق کوٹ سلوانا ہے، کوٹ لمبا سلوا لیا ہے، پیسے کم ہیں اب مانگتا پھرتا ہے۔ فرمایا یہ نہ کر، ہر حال میں وَالْقَصْدِ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى، کہ ہر حال میں بھوکا ہو یا مالدار ہو تم نے میانہ روی اختیار کرنی ہے، میانہ روی اختیار کرنی ہے، اپنے سارے معاملات کو ایک خاص حد میں رکھنا ہے، ایک خاص حد میں رکھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آج تو سارے پیسے شادی پر لگا دے اور کل کہتا پھرے کہ میں نے شادی کی ہے بیٹی کی، اب مجھے اتنے پیسے دیے، زکوٰۃ کے پیسے دے دو بھائی، زکوٰۃ دے دو، صدقہ دے دو۔ مسلمان کو اللہ نے ایک ہی بات سکھائی ہے، وہ بات کیا سکھائی ہے؟ وہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ یہ بات کب حاصل ہوگی؟ یہ بات کب حاصل ہوگی؟ جب آدمی اللہ کے سامنے مٹے گا، اللہ کے سامنے مٹے گا، اس کے اندر انکساری آئے گی، عاجزی آئے گی، اللہ کا بندہ بن کر رہنے کی کوشش کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام سنوارتے ہیں۔ جب وہ اللہ کی بات سن کر چلے گا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کر کے چلے گا، تو انشاءاللہ دوستو، میں بوڑھا ہوں، میں خود تو کچھ نہیں، لیکن بالکل کچھ نہیں، لیکن میں بزرگوں کو دیکھا ہے، اللہ والوں کو دیکھا ہے، میں ان کی باتیں سنانے لگوں تو مجھے بہت کچھ یاد ہے، پرانی باتیں بہت یاد ہیں کہ وہ اللہ کے بندے کیسے ہوتے تھے اور وہ کیا کرتے تھے، اور ان کو دنیا اور آخرت میں ملے گا کیا، دنیا میں کیا ملا اور آخرت میں کیا ملا۔ ہم دنیا میں بھی ذلیل و خوار معاذ اللہ کو چھوڑ کر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر، اور آخرت میں بھی خدا نخواستہ یہی کام ہو۔ اب بھی بچنے کا طریقہ یہی ہے، بچنے کا، کامیابی کا طریقہ یہی ہے، کم ہوں پیسے یا زیادہ ہوں، جو کچھ بھی حال ہو، بچنے کا طریقہ ایک ہی ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بچا لو، اپنے اہل و عیال کو بچا لو آگ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تین باتیں ہوں گی، تین باتیں ہوں گی۔ اب دیکھو کیسی اگلی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات فرمائی؟ فرمایا ان اصل من قطعنی، ان اصل من قطعنی، جس نے میرے ساتھ اپنے تعلقات مٹائے، میں اس کے ساتھ اپنے تعلق جوڑوں۔ رشتہ دار ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی، ایک غریب آدمی ہے،
یہ غریب آدمی ہے، اس کے ساتھ کون نکاح کرے گا اس کی بیٹی کے ساتھ؟ غریبوں کو کون پوچھتا ہے؟ کوئی نہیں پوچھتا بھائی، کوئی نہیں پوچھتا، باتیں ہم سب کریں گے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ یہ لڑکا بڑا نیک ہے، بہت شریف ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، ہاں جی، یہ عالم بن گیا ہے، عالم بن گیا، وہ کہتے ہیں، میں کل پرسوں یہی بات ہو رہی تھی، سب کچھ بن گیا ہے، وہ کہتے ہیں اچھا جی اس کے پاس کتنی زمین ہے، اس کے پاس پیسے کتنے ہیں، تنخواہ کتنی لیتا ہے، پھر بات اور کوئی بات نہیں۔ یہی ہے سارا ماحول جس میں آپ جی رہے ہیں، میں بھی کچھ کہتا رہوں، آپ بھی کچھ کہتا رہوں، حال یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہیں اللہ کے بے شمار بندے جو ایسے نہیں ہیں، انہی کی وجہ سے یہ ملک اور نہیں مسلمان چل رہے ہیں۔ ملک کی چھوڑو، ملک کی کوئی بات نہیں، میں ملک کی بات نہیں کرتا، میں دین کی بات کرتا ہوں، اسلام کی بات کرتا ہوں۔ ہماری پہچان کیا ہے؟ ملک ہماری پہچان نہیں ہے، محمد رسول اللہ ہماری پہچان ہے۔ بھائی ٹھیک میں کہتا ہوں کہ نہیں؟ خدا کی قسم ہماری پہچان رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اقبال نے ایک جگہ کہا اور بالکل ٹھیک کہا، اس نے کہا کہ اسلام کی مسلمانوں نے اتنی خدمت نہیں کی جتنی اسلام نے مسلمانوں کی خدمت کی۔ خدا کی قسم یہ کہا، اور اس کے جو خطبات ہیں تو خطبات میں یہ بات تقریر میں کہ مسلمانوں نے اسلام کی جتنی خدمت کی ہے اس سے کہیں زیادہ اسلام نے مسلمانوں کی خدمت کی۔ سمجھنے کی بات ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اب دیکھو، ان اصل من قطعنی، جو مجھ سے اپنے تعلق توڑے گا میں اس کے ساتھ تعلق جوڑوں گا۔ میرا رشتہ دار ہے، میرا پڑوسی ہے، وہ غریب ہے، کوئی اس کو دیتا نہیں، وہ کہتا ہے بھائی تو ہے لیکن تو میرے چچا کا بیٹا ہے، میری بہن کا بیٹا ہے، تو اب میرا پڑوسی ہے، لیکن میں تجھے کیا کروں؟ تو بھوکا ہے، بھوکے کو کون دیتا ہے؟ قرآن مجید میں ایک جگہ یہ مضمون ہے، وہ کیا؟ سورہ یاسین میں کیا؟ انُطعِمُ مَن لَّوْ یَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، ہم اس کو کھلائیں جس کو خدا نہیں کھلاتا، ہم کیوں کھلائیں؟ قرآن مجید میں ادھر لکھا ہے، یہ عبارت قرآن کی ہے کہ نہیں؟ ایک قرآن کی عبارت ہے۔ انُطعِمُ مَن لَّوْ یَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، وہ کہتے تھے بے ایمان جس کو خدا نہیں کھلاتا ہم اسے کیا کھلائیں؟ سمجھ آئی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا ان اصل من قطعنی، جو مجھ سے فرمایا تعلقات یہ توڑے گا میں اس کے ساتھ تعلق جوڑوں گا۔ وقت تھوڑا رہتا جا رہا ہے، میں تھوڑے سے وقت میں باقی چیز بھی بتا دوں گا تاکہ پوری حدیث کا ترجمہ تو ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، کمال بات، کاش کہ میں اس کو بیان کر سکتا ہمت کے ساتھ اور وقت ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُعْطِيَ مَنْ حَرَمَنِي، ایک میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے، رشتہ دار ہے، وہ امیر ہے، کھاتا پیتا ہے جی، وہ دینے کے لیے کسی کو کچھ تیار نہیں، اس کو ضرورت پڑی ہے تو میں حاضر ہو گیا ہوں، میں کہتا ہوں کہ جو تیری ضرورت ہے میں اپنی طاقت کے مطابق تیری ضرورت پوری کروں گا۔ او تیا، جس نے مجھے نہیں دیا
اللہ مجھے توفیق دے میں اس کو دوں. سمجھ گئے بھائی؟ بہت سمجھنے کی بات ہے. کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں؟ اوتیا میں اس کو دوں جس نے مجھے نہیں دیا ضرورت کے وقت. میرے پاس پیسے ہوں تو میں اس کو ضرور دوں، اس کی خدمت کروں. اور اگلی بات کیا فرمائی؟ سبحان اللہ. فرمایا آفو وامن ظلمنی. اللہ، جس نے مجھ پر ظلم کیا اس کے پاس اقتدار تھا، اس کے پاس سب کچھ تھا، اس نے مجھ پر ظلم کیا، لیکن میرا ہاتھ پڑے وہ مظلوم بن جائے، اس پر ظلم ہو تو میں آگے بڑھ کر اس کی مدد کروں. اللہ اکبر. یہ اسلام ہے. اسلام اسلام اسلام، یہ ہے اسلام. سمجھ آئی؟ یہ اسلام ہے. اب 2 منٹ رہ گئے، اگلی بات سنا دو. اللہ اکبر اللہ اکبر. فرمایا وَإِن يَكُونَ، بس اب ترجمہ دو، اب باقی چیزوں کا سادہ ترجمہ کر دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَن يَكُونَ صَمْتِي فِكْرًا، جب میں خاموش رہوں تو فرمایا میں غور کرتا رہوں. کس میں غور کرتا رہوں؟ کہ میرے اللہ کی مجھ پر کتنی مہربانیاں ہیں. یہ میں غور کرتا رہوں. خاموش رہوں تو میری خاموشی اللہ کے شکر میں ہو، میری خاموشی اللہ کی شکر میں ہو، اور میرا بول ہو تو اللہ کے ذکر میں ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آگے کیا فرمایا؟ اگلی بات فرمائی نطق کی ذکر، وہ میں نے بات کی کر دی. اور آگے فرمایا بنظری عبرتاً، اور میری نگاہ جب اٹھے، وہ عبرت کے لیے اٹھے. عبرت کے لیے اٹھنے کا معنی یہ ہے کہ جب میں کسی تکلیف والے آدمی تو دیکھوں تو میں کہوں یا اللہ اس کو تو نے تکلیف میں مبتلا کیا ہے، اے اللہ مجھے اس تکلیف سے بچا اور اس کی تکلیف کو دور کر دے. مسلمان کا کام یہ ہے، وہ ہنستا نہیں، دوسرے کی تکلیف سن کر دیکھ کر وہ ہنستا نہیں. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے یا اللہ میں دے سکتا تو دیتا، لیکن میں تیرا شکر کرتا ہوں تو نے مجھے دیا، یا اللہ اس کو مجھ سے زیادہ دے دے. اے اللہ اتنا تو کر سکتے ہو نا، یہ تو کہہ دو کہ اے اللہ تو مجھے اس سے زیادہ اس کو دے دے، مجھ سے زیادہ دے دے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور اگلی بات حضور نے فرمائی وَآمُرَ بِالْمَعْرُوفِ، اور جب میں بات کروں تو نیکی کی بات کروں. جب میں بات کروں نیکی کی بات کروں. یہ پروگرام ہے، یہ کیا ساری باتیں ہیں. یہ سارا پروگرام کس کا پروگرام ہے؟ محمد الرسول اللہ کا پیغام. جب ہم اس پروگرام پر چلیں گے اللہ کے بندے بنیں گے، اللہ ہمارا ساتھ دے گا، اللہ ہمارا ساتھ دے گا، اللہ ہر وقت ہمارے کام آئے گا، اللہ ہر وقت ہمارے کام آئے گا. اللہ کے بن جاؤ، باقی ہر شے کو چھوڑ دو. وآخر دعوانا الحمدللہ.